الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب الاصول الثلاثہ کو دھیرے دھیرے پڑھ رہے ہیں، جس میں اللہ کے فضل سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ اس سے پہلے شیخ الاسلام نے فرمایا یہ بات اچھی طرح جان لو، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے کہ 4 مسائل کا سیکھنا ہم سب پر فرض ہے۔ پہلا مسئلہ ہے علم، پھر اس کی تفصیل بتائی۔ دوسرا مسئلہ ہے اس پر عمل، تیسرا مسئلہ ہے اس کی طرف دعوت، اور چوتھا مسئلہ ہے اس میں آنے والی باتوں پر صبر۔ اس کے بعد اس کی دلیل ذکر کی سورہ عصر، اور سورہ عصر کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ذکر فرمایا۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ قول ذکر کیا جسے ہم آج پڑھیں گے۔ وقال البخاری رحمہ اللہ باب العلم قبل القول والعمل والدلیل قوله تعالی فاعلم انه لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک فبدأ بالعلم قبل القول والعمل۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے اس بات کا بیان کہ علم کوئی بات کہنے اور کوئی عمل کرنے سے پہلے ہے، اور اس کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی چاہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے علم سے آغاز فرمایا، قول و عمل کو بعد میں رکھا۔ قول و عمل سے پہلے اللہ نے علم کا ذکر کیا، علم سے شروع کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کا نام و نسب ہے محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم المغیرہ، اور بخارا کے یہ رہنے والے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، اور انہوں نے جو کتاب الجامع الصحیح تالیف فرمائی ہے وہ قرآن مجید کے بعد اس دنیا میں پائی جانے والی سب سے صحیح کتاب ہے۔ تو اس کتاب میں ہی کتاب العلم میں امام بخاری نے یہ ترجمۃ الباب اور یہ اس کے لیے استدلال کے لیے آیت امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے۔ امام بخاری کی پیدائش ہے سن 194 ہجری میں، اور ان کی وفات ہے 256 ہجری میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ امام المحدثین اور علم اور فقہ اور حفظ کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ بہرحال ان کا تعارف بہت معروف ہے، امام بخاری کا نام آ جانا کسی حدیث کی جو ہے جامع صحیح بخاری، جو ان کی جامع صحیح ہے، جامع صحیح بخاری کا نام آ جانا کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ انہیں عزت اور مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ تو انہوں نے یہ صحیح جامع صحیح میں یہ باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، یا باب العلم قبل القول والعمل، اور اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ علم عمل سے اور قول سے پہلے ہونا چاہیے۔ تو یہ تو رہی دلیل سمعی۔ اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ دلیلوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک دلیل سمعی ہے جو وحی کے ذریعے دلیل ہو، یعنی قرآن پاک کی دلیل ہو یا احادیث نبویہ کی دلیل ہو، تو اسے دلیل سمعی کہا جاتا ہے۔ تو یہ علم کی اولیت کی دلیل یہ آیت ہے، یہ دلیل سمعی ہے۔ اور علم کی اولیت کی دلیل کے لیے دلیل عقلی بھی موجود ہے، اس لیے کہ کوئی بھی بات جو آپ زبان سے نکالیں گے اور کوئی بھی عمل جو آپ اپنے اعضاء سے کریں گے، وہ عمل اور وہ قول وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہے یا اللہ کی رضا کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں قبول ہوگا، اللہ کے ہاں درست ہوگا، اس کی وجہ سے جنت ملے گی، اس کی وجہ سے اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور وہ صحیح ہے، درست ہے، نادرست ہے،
اس کو پرکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت نازل فرمائی ہے۔ تو اس لیے جب ہم کوئی بات کہنا چاہیں اور یہ جاننا چاہیں کہ یہ بات درست ہے یا نہ درست ہے تو ہمیں شریعت کا علم ہونا چاہیے، اور ظاہر بات ہے پھر قول و عمل کے درستی و نادرستی کو پہچاننے کے لیے ہمارے پاس جو طریقہ ہے وہ شریعت کا علم حاصل کرنا ہے۔ تو گویا ہم علم کریں گے، اس کے بعد کوئی بات کہیں گے، اس کے بعد عمل کریں گے، تاکہ وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، وہ اللہ کے ہاں درست قرار پائے اور اس کا ہمیں اچھا بدلہ ملے۔ تو یہ دلیل عقلی ہے۔ علم کی اولیت کے لیے دلیل عقلی بھی ہے اور دلیل سمعی بھی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ علم میں بعض چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے بندے کو پیدا کیا ہے، لیکن بعض چیزیں جو ہے وحی کے ذریعے سے آتی ہیں۔ تو جو فطری علم ہے، جیسے کہ معبود برحق ایک اللہ ہی معبود برحق ہے، یہ فطرت میں ہے، لیکن اس کی تفصیلات اور جزئیات کو جاننے کے لیے علم شریعت کا سیکھنا ضروری ہے۔ اور ظاہر بات ہے انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے کی بنیاد پر ہی آتا ہے، سیکھے بغیر کوئی علم نہیں آتا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں علم حاصل ہو تو ہمیں علم کے لیے وقت دینا چاہیے، علم کے لیے جو ہے استاذ کے پاس حاضر ہونا چاہیے، علم کے لیے اپنے دل کو خالی کرنا چاہیے، اور اپنے علم کی جو بھی مطالبات ہیں ان مطالبات کو پورا کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔